بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے خودکشی کی کوشش کی. کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے ابن شہاب نے کی ہے, لیکن اس کو انہوں نے یہ لکھا کہ یہ حدیث ہے اور صحابی تک پہنچتی ہے. تو اس قول کو ہم اس حوالے سے صحیح نہیں سمجھتے. لیکن اگر کوئی سے صحیح بھی مانے, میں پہلے سے سمجھتا تھا کہ گستاخی ہے, لیکن اس کو میں نے دقت نظر سے دیکھا. ہمارے ایک بڑے قریبی دوست, ہمارے اسٹوڈنٹ, محقق آدمی ہیں, غلام محی الدین بھائی, لاہور میں ہوتے ہیں. انہوں نے میری اس طرف توجہ دلائی کہ علی بھائی اس میں گستاخی والا کون سا پہلو ہے؟ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی حفاظت کرتا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتے, اگرچہ مائل ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا. ہاں, بس ایک جملے نے نا, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے ایک جملے نے ہمارے اس ذہن کا عقدہ کھول دیا. میں نے کہا بالکل یار, یہ تو حرام کام ہے. ایک ایسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا جو ماں بھی ہو, منہ بولی ماں تو تھی نا, پالا تھا نا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. ٹھیک ہے, تو کیا یہ یوسف کی گستاخی ہو گئی ہے؟ کی تو نہیں نا انہوں نے کوئی حرکت. اور دوسرا, اللہ نے کہا کر لیتے اگر ہم نہ انہیں بچاتے. تو سرکار اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, رسول اللہ بھی خودکشی کر لیتے, اللہ نے انہیں بچا لیا. وہ بخاری میں اسی میں روایت میں موجود ہے کہ فرشتہ پھر سامنے آ کے حضور کو تسلی دیتا تھا. تو گستاخی والا کوئی پہلو نہیں ہے اس میں, کیونکہ نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. یہ ہے عصمت انبیاء کا عقیدہ. عصمت انبیاء کا عقیدہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ نبی روبوٹ ہیں اور ان کے کوئی جذبات ہی نہیں ہوتے. نعوذ باللہ. سرکار ایسا نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, ایک عورت حضور کے سامنے سے گزری, آپ کی اچانک نظر پڑ گئی, آپ فوراً گھر کے اندر گئے, اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور باہر آئے, اور آپ نے فرمایا کہ اگر اچانک تمہاری کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ تمہیں بھلی معلوم ہو تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ, اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس, یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا. آپ کو یہ کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مسلم شریف میں ہے اور اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نکاح کے بارے میں کہ اگر پڑھے تو میں فوراً اٹھا لوں. فوراً اٹھانی ہے. وہ جو کہتے ہیں پہلی نکاح معاف ہے, پہلی نکاح یہ نہیں کہ ڈال کے, ایسے نہیں. اگر اندازہ بھی ہو گیا تو آپ نے نکاح پہلی بھی اٹھانا منع ہو جائے گی. وہ پہلی آپ کی وہ ہوگی جس میں آپ کو پتہ چل گیا. تو یہ بڑی احتیاط والا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گائیڈ لائنز دی ہیں, آپ علیہ السلام نے امت تک پہنچائی ہیں. عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نبی معصوم ہے. اگر ان سے کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہونے لگا اس زمانے میں, اللہ نے مس ہینڈل ہونے سے پہلے بچا لیا. اور اگر خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہو گئی جو اللہ کو پسند نہیں آئی, جسے ہم گناہ نہیں کہتے, اجتہادی خطا کہتے ہیں, جیسا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68-69 پڑھ لیں, اس میں تو خود بریلویوں کے سب سے بڑے عالم پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ فوت ہو چکے, 1997 میں ڈیتھ ہوئی ان کی. پاکستان جس سال بنا تھا 1947 میں, اس سال انہوں نے دورہ حدیث اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے پاس کیا تھا, مفتی نعیم الدین مراد آبادی کے پاس, جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے خزائن العرفان, ان کے شاگرد ہیں پیر کرم شاہ صاحب الازہری. پیر کرم شاہ صاحب اور مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی جنہوں نے جالک لکھی ہے, دونوں کلاس فیلو ہیں. انہوں نے بھی, پیر کرم شاہ صاحب نے بھی سورۃ الانفال کی اس آیت کے ترجمے میں لکھا کہ یہ جو غزوہ بدر کے قیدی آپ نے چھوڑ دیے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو, نبی اسلام ان کے ساتھیوں کو اس پر عذاب دیتا اگر وہ پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی اس عمل کی وجہ سے. اور بریکٹ میں انہوں نے لکھا اجتہادی خطا. انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں, ہمارے تو دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے. میں تو ابھی انجینئر یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں تھا جب وہ فوت ہوئے ہیں 1997 میں, اور انہوں نے اجتہادی خطا قرآن کے ترجمے میں لکھا. اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. نبی کا اگر کوئی اجتہاد اللہ کو ناپسند ہو وہ گناہ نہیں ہوتا, کیونکہ دونوں طرف آپشن موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے منافقین کا جنازہ بھی پڑھا دیا, حالانکہ کتنی سخت آیات پہلے نازل ہو چکی تھی, اسی وجہ سے حضرت عمر روک رہے تھے حضور کو. لیکن حضور نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ واضح نہیں روکے گا نا تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا. یہ حضور کی شفقت تھی نا. لیکن جب آپ نے جنازہ پڑھایا اس دوران بھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. حضور کی اس شفقت کی وجہ سے, آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے مخالفین متاثر بھی ہوئے, لیکن بعد میں پھر آیات نازل ہوئی کہ نبی آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں, اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. اور آندہ نہ تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے, نہ ان میں سے کسی کی قبر کے اوپر کھڑا ہونا ہے. حالانکہ عبداللہ بن ابی جس کے بارے میں یہ آیات ہیں بخاری مسلم میں ہے, حضور نے اپنا کرتا مبارک دیا, اپنا لعاب دہن ٹپکایا, کرتے کا کفن بنایا گیا, اپنے مبارک ہاتھوں سے دفنایا, پھر بھی حضور کی نسبت اس سے کام نہیں آئی کیونکہ اس کے کرتوت صحیح نہیں تھے. جی تو اس طرح کی جو معاملات ہیں اسے کہا جاتا ہے عصمت انبیاء, اس حوالے سے کہ انبیاء کی اللہ تعالیٰ ریمیڈی فرما دیتا ہے. انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں کہ وہ غلطی کرے
اور اس کی ریمیڈی ہو جائے. ہو سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی.